شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی کہانیاں بہت خوفناک اور پرسرار ہیں۔ آج کی پہلی کہانی شہری نے کراچی سے شیئر کی۔ شہری کہتے ہیں کہ میں 12ویں کلاس کا طالب علم ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ہی ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ شہری کا کہنا ہے کہ 2023 کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا خالی اسکول تھا۔ اسکول گورنمنٹ کا تھا اور وہ اسکول کس وجہ سے بند ہو گیا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن بند ہونے کے بعد وہ اسکول پرسرار ہو چکا ہے، ابینڈڈ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسکول کو اس لیے بند کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر بہت سے لڑکیوں کے ساتھ، آئی تھنک وہ لڑکیوں کا اسکول تھا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ خوفناک واقعات پیش آتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اسکول سن 1947 کی جو بانٹ ہوئی تھی، تقسیم ہوئی تھی، تو اس کے دوران یہ اسکول کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اسکول کی در و دیوار اتنی بوسیدہ تھیں کہ کچھ چھتیں گرنے کی وجہ سے اسکول کو دوبارہ گورنمنٹ نے ٹھیک نہیں کروایا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ جس وجہ سے بھی بند کر دیا گیا، اب اسکول بہت زیادہ ابینڈڈ تھا۔ رات کے ٹائم اسکول کے اندر سے جھاڑو لگانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ آوازیں پورے محلے نے سنی تھی۔ ایک خالی گراؤنڈ تھا، اس اسکول کا بہت بڑا خالی گراؤنڈ، جس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک عورت کو جھاڑو لگاتے دیکھا تھا۔ بہت سے بچوں کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اپنی بال اٹھانے کے لیے اسکول کے اندر جاتے تھے تو ان کو ایک عجیب و غریب خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان سب باتوں کو میں بالکل سچ سمجھتا تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے، چاہے ہم جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم جو بھی ہوں، لیکن قرآن پاک میں سورہ جن میں پورا جنات کا ذکر ہے، اور یہ بات میں بار بار بتاتی ہوں۔ اس لیے جو لوگ ان کہانیوں کو جھوٹی، تصوراتی اور من گھڑت سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر مذہب کی کتاب میں جنات کے متعلق ذکر ہے۔ گیتا میں بھی ذکر ہے جنات کا، اور باقی انجیر میں بھی، سب میں قرآن پاک کا ذکر ہے۔ اگر آپ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی مذہب سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے سب کچھ واضح بتایا ہوا ہے۔ میرے ایک فرینڈ تھیں جو کہ کرسچن تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ایک بک ہے انجیل، اس میں بھی ذکر ہے جنات کا۔ تو جنات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ ہوتے ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب شہری کا کہنا ہے کہ شام کا ٹائم تھا اور ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، تقریباً مغرب ہو چکی تھی، اور میری فیوریٹ بال تھی، وہ بال مجھے اپنی بہت پسند تھی، وہ بال اسی اسکول کے اندر جا گری۔ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ایک خوفناک واقعہ ہے، جس نے، شہری کہتے ہیں کہ میری زندگی کو 2 سال میری زندگی سے پیچھے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے بال اندر گری، اور اب میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ تم اسکول کے اندر مت جانا، اگر اسکول ابینڈڈ نہیں بھی ہے تو مغرب کے ٹائم شیاطین جنات ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور یہ انسان کو نقصان دے دیتے ہیں، ویسے بھی اسکول ابینڈڈ ہے تو تم اندر مت جاؤ۔ میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی، اور اپنے ہی گھر کی چھت، جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہ اسکول کی بیک سائڈ بنتی تھی، اور ہمارے گھر کی بھی بیک سائڈ تھی، میں اس پر اوپر چڑھا اپنی چھت پر، اور جو اسکول تھا اس کے گراؤنڈ کے اندر چاروں طرف بڑے بڑے درخت تھے سفیدے کے۔ اب میں اپنی گھر کی چھت سے، جیسے میں نے اسکول کی چھت کے اوپر چھلانگ لگائی تو واقعی مجھے اس اسکول کی در و دیوار ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا، اور میں جیسے ہی اسکول کی اب چھت پر گیا تو میں نے دیکھا جو بال ہے وہ بال صحن کے درمیان میں پڑی ہے۔ وہ مجھے ایسے صاف دکھائی دے رہی تھی جبکہ مغرب کا ٹائم تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں اندر گیا اور میں نے سفیدے کے درخت کے پتوں کی مدد سے شاخیں جو تھیں ان سے نیچے لٹکا، اور لٹک کر نیچے کی طرف گیا۔ میں نے اپنی بال اٹھائی، جیسے میں نے اپنی بال اٹھائی تو اب میرے جسم کے قریب ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ شدید گرمی میں اتنا سرد ہوا کا جھونکا تھا جیسے دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہوتا ہے۔
مجھے اتنی شدید سردی لگی کہ میری حالت خراب ہو گئی اس ایک جھونکے کے ساتھ۔ میرا سارا جسم کپ کپانے لگا اور میں خوف زدہ ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے میں اسکول کی چھت سے اپنے گھر کی طرف جاؤں۔ جیسے میں اسکول کی چھت پر چڑھنے لگا تو مجھے پیچھے سے جھاڑو لگانے کی آواز آئی، اور آواز آئی کہ رکو، اور میری اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھ سکوں۔ میں اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے متعلق میں نے سنا تھا کہ وہ جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات جب اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو یا تو گرمیوں میں بہت ٹھنڈی ہوا کا ہونا اور یا سردیوں میں ایک گرم ہوا کا جھونکا آنا، وہاں پر جنات ہوتے ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو آپ کا وہاں آنا ناگوارا گزرتا ہے۔ اب مجھے پیچھے سے جیسی رکنے کی آواز آئی اور میں رک گیا، میرے قدم رک گئے، میرے قدم بالکل ایسے تھے کہ جیسے کسی چیز نے پکڑ لیے ہوں۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اسی صحن کے اندر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا ضعیف چہرہ انتہائی ہیبت ناک تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے علاوہ اسکول میں کوئی نہیں تھا دور دور تک۔ تقریباً 100 سال پرانا وہ بسیدہ اسکول، اس کے صحن میں ایک عورت جھاڑو لگاتی، اور مغرب کا ٹائم، سوچیں کہ وہ کیا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کا ایسے تھا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس دیوار کے اوپر چڑھوں کیسے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنی والدہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ ہر ٹائم مجھے یاد کرتی ہیں، مجھے دعائیں دیتی ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کے چہرے کو اپنی نظر میں رکھا، اور اس کے بعد میں اسکول کی دیوار پر چڑھ گیا۔ جیسے میں اسکول کی دیوار پر چڑھا تو اب معاملہ اور خطرناک ہو چکا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی بڑی تیزی سے آ رہا ہو۔ جب میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، ٹھیک اسی طرح جیسے مینڈک ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا ہے جاتا ہے، اس کا وہ سٹائل تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر کی دیوار تک چڑھا، اور اس کے بعد میں نے پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھ سکوں۔ تقریباً 2-3 ہفتے، 1 مہینہ لگاتار بلکہ میں بیمار رہا۔ میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں چیخیں مارتا تھا۔ مجھے میرے گھر والے بے ہوشی کی دوائیں دیتے تھے کہ جیسے ہی میں ہوش میں آتا تھا تو میں چیخنے لگتا تھا۔ وہ خوفناک منظر، وہ بوڑھی عورت کا اچانک نمودار ہونا، یہ صرف ایک فرضی کہانی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ آخر اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ بہت خوفناک منظر تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ خیر 1 ماہ کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو، گھر والوں کو بتایا اور کہا کہ خدا را اس کہانی کو جھوٹ مت سمجھیں، یہ ایک اصل حقیقت پر مبنی کہانی ہے، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک فرضی کہانی نہیں تھی بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی تھی۔ اور شہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس اسکول کا رخ نہیں کیا۔ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اسکول کی طرف جا سکوں۔ تو یہ شہری کی کہانی تھی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شہری اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ بطول نے شیئر کی، اور بطول کہتی ہیں کہ وہ راول پنڈی میں رہتی ہیں اور ایک کالے جادو کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ بطول کا کہنا ہے کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ کالے جادو کی نظر ہو گئے تھے۔ کالے جادو نے میرے والد صاحب کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اور اپنی گاڑی چلاتے تھے۔ نہ جانے کس کو کیا حسد ہوا اور انہوں نے میرے والد صاحب کے اوپر کالا جادو کر دیا۔ میرے والد صاحب جب گھر آتے تھے تو ان کے کمرے کے اندر سے ایک کالی سیاہ عورت کمرے سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ میری چھوٹی بہن کا کہنا تھا کہ وہ صحن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے اس نے دیکھا کہ والد صاحب کے کمرے میں ایک عورت جا رہی ہے۔ وہ خاصی حیران ہوئی اور فوراً کمرے کے اندر ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی۔ جیسی اس عورت کے پیچھے گئی تو وہ عورت والد صاحب کی چارپائی کے بالکل قریب کھڑی اوپر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میری بہن چونکہ چھوٹی تھی، 7ویں 8ویں کلاس کی طالب علم تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ مما کی کوئی دوست ابو کے چارپائی کے پاس کھڑی کچھ پڑھ رہی ہے۔ جب میری امی نے یہ بات سنی تو وہ خاصی حیران ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میری کون دوست؟ جس پر اس نے کہا مما آپ کی ایک دوست ابو کے بیڈ کے پاس کھڑی ہے اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ میری امی فوراً ابو کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، جیسے تھا سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید بچی ہے اور اس کو وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے۔ خیر انہوں نے اس کی اس بات کو اگنور کیا، اور اب میرے ابو بھی اس چیز کو فیل کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آتے تھے تو کمرے میں کسی کا ہونا ان کو محسوس ہوتا تھا۔ وہ کون عورت تھی، وہ کیا چیز تھی جو کہ کمرے کے اندر موجود تھی؟
خیر ایک دن ابو کی سوئے ہوئے آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک عورت جھکی ہوئی کچھ پڑ رہی ہے۔ عورت ایک نارمل عورت کی طرح ہے لیکن کالی سیاہ ہے اور بال نارمل عورتوں سے زیادہ لمبے ہیں۔ وہ جیسے میرے ابو کے اوپر کچھ پڑی تھی تو اسی ٹائم میرے ابو کو فالج ہو گیا، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ بائی چانس میری والدہ اٹھیں اور ان کی نظر جب ابو کے کمرے میں پڑی تو ابو کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے پیچھے کی طرف اور پاؤں بھی ٹیڑھے ہوئے پڑے تھے، اور ان کا منہ بالکل دوسرے کارنر پر تھا اور ان کا جسم نیچے کی طرف چلا گیا تھا، ٹیڑھا ہو چکا تھا، زگ زیگ جس کو بولتے ہیں، سیم ٹو سیم اسی طرح۔ میری والدہ چیخنے چلانے لگیں اور ہم سب کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ ابو کی حالت ہم لوگ دیکھ کر ڈر گئے، اتنا ڈر گئے کہ ہم لوگ یہ بیان ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو فالج کا بہت ظالم اٹیک ہوا ہے۔ خیر انہوں نے اس کا علاج کیا، ابو کچھ بہتر ہو گئے لیکن اب گاڑی چلانے کے قابل نہیں تھے، ابو گاڑی نہیں چلا پاتے تھے۔ اب ابو کی گاڑی کو ہمیں بیچنا پڑا جو کہ ہم نے بینک کے تھرو لی تھی، گاڑی بک گئی، کاروبار ختم ہو گیا جو کتنا اچھا چل رہا تھا۔ کاروبار کے ختم ہونے کے بعد اب جو ہماری حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ مجھے نوکری کرنی پڑی، بطول کہتی کہ میں نے نوکری کے لیے جوائن کیا، اور اس نوکری کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کچھ گھر کے حالات ٹھیک ہوئے۔ والد صاحب کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اب وہ گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ عورت ان کو گائے بگائے نظر آتی تھی اور ان کے اوپر کچھ دم کیا کرتی تھی۔ کسی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو دم میں حصار میں تو رکھا ہے، بہتر ہے کہ آپ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیں، کیونکہ اس مخلوق نے ان کے اندر کے تمام نظام کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ خیر ابو کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، 1 سال لگاتار ابو ہاسپٹل میں رہے، ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، اتنی تکلیف لی، حالانکہ میرے والد صاحب بہت نیک انسان تھے، 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، گاڑی میں جتنی بھی مرضی ان کو کوئی سواری ہو یا جو بھی، لیکن وہ اپنی نماز کے ٹائم پر سب کچھ اگنور کر دیتے تھے۔ ان کے اوپر تکلیف آئی اور ایک رات میرے ابو کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو بے چینی تھی، ان کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ساری رات اور سارا دن پانی مانگتے رہے اور بالآخر مغرب کے ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے کمرے میں سے ہم نے ایک کالی سیاہ خاتون کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں اور میری امی ابو کے ساتھ ہی ٹائم گزارتے تھے، میری چھوٹی بہن اور اس سے چھوٹی بہن اور ایک بھائی گھر میں ہوتے تھے۔ والد کی ڈیتھ ہو گئی، بہن بھائی اب بڑے تھے، وہ بھی جاب کرنے لگے، گھر کا سلسلہ تو چل پڑا لیکن بہت مشکل سے۔ میرا آپ سب لوگوں کو ایک میسج ہے، آپ تمام لوگ اپنے حلقہ احباب کو کم کریں۔ جس انسان پہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ جادو حسد سے ہی جادو کی ابتدا ہوتی ہے، اپنے حلقہ احباب کو بالکل لمیٹڈ کر دیں، ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں جو آپ سے حسد نہیں کرتے، جو آپ کا برا نہیں چاہ سکتے، جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے، آپ کی چیز کو دیکھ کر فوراً برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی چیز بری بھی ہو تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو جو آپ کی اچھی چیز کو بھی برا کہتے ہیں تو سمجھ لیں وہ آپ سے بہت حسد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ایسے حلقہ احباب میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے آگے اپنی چیزوں کو شو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ سے حسد کرتے ہوں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں۔ بطول کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ بھی اسی حسد کا شکار ہوئی، کس نے کیا، کسی ریلیٹیو نے کیا، جو بھی تھا، اس کے بعد ہم نے اپنا حلقہ احباب کم کر دیا۔ اور آپ لوگ بھی پلیز اپنا حلقہ احباب ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو دوستی کے قابل ہوں۔ اسلام میں بھی ان رشتہ داروں کے ساتھ دوستی جائز نہیں ہے، رشتہ داری جائز نہیں ہے جو آپ سے حسد کرتے رہیں اور مستقل کرتے رہیں، آپ پر اپنے لفظوں کے تنقید کریں، تیر چلائیں، آپ کے دل کو تکلیف دیں۔ مذہب میں جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو تو ایسے رشتہ داروں سے بھی دور رہنا اسلام میں جائز ہے۔ تو یہ بطول کی کہانی تھی، بہت شکریہ بطول اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کالے جادو کے شر سے بچائے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سحر نے لاہور سے شیئر کی، اور سحر کہتی ہیں میں اپنی بہت سی سٹوریز کو مختلف چینلز پہ شیئر کر چکی ہوں، اور آج آپ کے چینل پر بھی ایک اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو سحر آپ کو ویلکم ہے میرے چینل میں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ایک خوفناک کہانی بتاؤں گی آپ کو۔ یہ خوفناک کہانی کچھ ایسے دوستوں کی ہے جن کے ساتھ میری دوستی تھی، ہم لوگ مل جل کر جایا کرتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو ایک دن اسی طرح ہم لوگوں کا پورا ایک گروپ تھا، 6 لوگوں کا، 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے، ہم لوگ
لاہور کی مشہور نہر پر گھومنے پھرنے کے لیے گئے اور دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً 3 بجے کے ٹائم ہم لوگ نہر پہ پہنچے، گرمیوں کا موسم تھا اور ہم لوگوں نے ڈھیر سارے آم لیے اور ادھر سوچا کہ مینگو پارٹی کریں گے۔ ہم لوگ جیسے ہی ادھر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ہمارے ایک فرینڈ نے کہا کہ ادھر ہم لوگ کپڑا بچھا کر مینگو وغیرہ کھائیں گے، ساتھ ہم ڈھیر ساری برف بھی لے کر گئے تھے جس میں ہم نے مینگو رکھے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگ آم کھا رہے تھے اور بدستور ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس پورا آم کی ایک پیٹی تھی جس کو ہم نے برف میں وہ لگایا ہوا تھا۔ ابھی ہم نے ایک ایک آم کھایا اور جیسے ہی ہم نے اس جو چیز جس میں آم رکھے ہوئے تھے اس کو پھر اوپن کیا اور مینگو نکالنے لگے تو آم غائب ہو چکے تھے، تمام کے تمام آم غائب ہو گئے تھے۔ بائی چانس اس دن نہر پر ہم لوگوں کے علاوہ بہت کم لوگ تھے، وہی لڑکے تھے جو نہر پر نہانے کے لیے آئے تھے اور وہ بھی کافی دور تھے ہم سے۔ تو اب اچانک سے ہمیں ہنسی کی ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی، وہ آواز خاصی عجیب تھی۔ ہنسی کی اس آواز کو سن کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی ہماری نظر اوپر پڑی تو وہاں پر ایک بچہ تھا، اور وہ بچہ ایسا وحشت ناک اور بھیانک تھا، اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے کہا اوپر دیکھو۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ لال تھی اور اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، وہ منہ کو بالکل اوپن کر کے کھول رہا تھا اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک اور بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ آم تھے اور اس نے ایک گٹلی میرے دوست کے سر پر دے ماری، اور ہم لوگ ادھر اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر بھاگے۔ ہم نے لائیو اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا۔ دوپہر کے ٹائم نہر کے اوپر جنات ہوتے ہیں۔ سحر کہتی ہیں اس سے ہماری زندگی کے اوپر ایک بیڈ ایفیکٹ آیا۔ ہم لوگوں کا ایک دوست تھا جس کی حالت بہت خراب رہتی تھی، وہ بیمار رہتا تھا، وہ اتنا بیمار رہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہوتی تھی۔ اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ گئی، جہاں پر وہ نوکری کرتا تھا ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے اور پارٹ ٹائم ہم لوگ جاب کرتے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے مالی حالات اور رشتہ داری میں سب اس سے نفرت کرنے لگے، سب اس کو برا بھلا کہنے لگے، سب نے اس کو اپنے سے دور کر دیا، یہاں تک کہ والدین بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس لڑکے نے، ہمارے اس فرینڈ نے لاسٹ میں خودکشی کر لی، وہ مر گیا۔ ہمیں جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 6 ماہ کے اندر اندر یہ سارے واقعہ اس کے ساتھ ہوئے، جس کے سر کے اوپر آم کی گٹھلی لگی تھی۔ تو پلیز آپ لوگ بھی ایسی جگہوں پر مت جائیں، یہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی ہے تو کسی اچھی جگہ پر جائیں، کسی کیفے میں چلے جائیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، لیکن یہ نہروں پہ جانا، ویران جگہوں پر جا کر پارٹیز کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنات یہاں پر اتنے سخت قسم کے جنات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی اس بچے کو دیکھا، لیکن میں نے اپنے گلے میں حفاظتی تعویذ ڈالا ہوا تھا، اس لیے میں بچ گئی۔ لوگ تعویذوں پر یقین نہیں کرتے بلکہ اس کو شرک کہتے ہیں، جبکہ تعویذوں کے اندر بھی اللہ پاک کی کلام ہوتی ہے کہ جب وہ انسان کے جسم کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو بہت زیادہ انسان کی باڈی کے اندر ایک ایسی طاقت روحانی آ جاتی ہے کہ جنات اس لوہے کے ساتھ ٹکرا کر خود ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن انسان کی باڈی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ تو میں نے اپنے گلے میں حفاظتی تعویذ ڈالے ہوئے تھے، اللہ نے مجھے بچایا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بھی اپنے آپ کو سیو رکھیں، اپنے پیاروں کو سیو رکھیں، آنے والی ہر مصیبت اور بلا سے بچیں۔ سحر کہتی ہیں کہ ہمارے اس دوست کی ڈیتھ ہونا، اس کا ہم سے دور جانا، یہ ہم لوگ آج تک یقین ہی نہیں کر سکے، اور اس دن کے بعد ہم لوگوں نے پارٹیز کرنی چھوڑ دیں۔ وہ بڑا اچھا لڑکا تھا اور ہر دل عزیز تھا، اچانک سے لوگوں کی اتنی نفرت، اپنوں کا برا سلوک، اپنوں کا گھر سے نکال دینا، اس کو نکال بھی دیا گیا۔ اس کے اوپر ایسی تہمتیں لوگوں نے لگائیں کہ لوگ اسے نفرت کرنے لگے۔ اس کا ایک بہت برا ٹائم شروع ہو چکا تھا، ایون کہ جس نوکری سے وہ نکلا تھا وہاں پر اس کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا تھا۔ لوگوں نے اس پر ایسے الزام لگائے، وہ شرارتی چھلاوا جن اس کے کندھوں کے اوپر سوار تھا اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ ایسی مخلوقات کو بھی سوچنا چاہیے کہ انسان آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو بھی طاقت دی ہے کہ آپ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ انسانوں کے پاس یہ طاقت صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو روحانیت رکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں۔ تو خدا را ایسے جنات جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ بھی لوگوں کو تنگ مت کیا کریں، اور لوگوں سے اگر غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ میرا میسج ہے ایسے جنات کے لیے بھی جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، ان کو بھی نقصان نہیں دینا چاہیے۔
تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. آج کی کہانیاں تمام ساری سبق آموز ہیں. ان کہانیوں سے سبق لیا کریں، نہ کہ ایک لمحے میں آ کر کومنٹ باکس میں یہ کہہ دیا کریں کہ یہ فیک اور جھوٹی کہانی ہے. یہ تب سچی ضرور لگتی ہیں جب انسان کے اوپر خود کچھ بیتتا ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو بھی رہا ہو تو ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہی ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.